السلام علیکم، ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں، اور تازہ اپڈیٹس اور تازہ ترین ویڈیو کے لیے اس پر جو گھنٹی کا بٹن ہے اس کو ضرور پریس کر دیں تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن جلد از جلد اور بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ دو تین خبریں ہیں، اور خبریں ہیں، ایک تو یہ ہے کہ آج یو اے ای کے جو صدر ہیں، جو ابو ظبی کے حکمران بھی ہیں، شیخ خلیفہ بن زائد ال نہیان، ایک خبر ان کے حوالے سے انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، اور کافی اہم اعلان ہے ابو ظبی کے حوالے سے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای کے مابین جو تعلقات ہیں اس حوالے سے اسرائیل کی وزیر سیاحت جو خاتون ہیں انہوں نے ایک اعلان کیا ہے، وہ خبر ہے۔ اس کے علاوہ جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج کل وہاں پر جو ٹورزم کے حوالے سے جو باتیں کی جا رہی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ لوگوں نے جو بڑی توقعات وابستہ کر رکھی ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم خبر اس وقت یہ ہے کہ سعودی عرب نے اب غیر ملکی مؤذن اور امام مسجد جو ہیں ان پر پابندی لگا دی ہے، اور یہ اعلان کیا ہے کہ جس جگہ پر غیر ملکی مؤذن اذان دیتے ہیں یا غیر ملکی امام جو امامت کرتے ہیں مختلف مساجد میں نماز کی، اب وہ ایسا نہیں کر سکیں گے، یعنی مؤذن غیر ملکی اذان نہیں دے سکے گا، اور جو غیر ملکی امام ہے وہ امامت نہیں کر سکے گا۔ ان کی جگہ اب سعودی شہری لے لیں گے۔ اس کی ایک دو وجوہات بیان کی گئی ہیں کہ مختلف مال، شاپنگ سینٹرز یا چھوٹے موٹے علاقوں میں جو مؤذن ہیں وہ اذان صحیح طریقے سے نہیں دیتے، جو امام ہیں وہ امامت صحیح طریقے سے نہیں کراتے، ان کا قرآن پاک کا تلفظ ٹھیک نہیں ہے، ان کی قرأت ٹھیک نہیں ہے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا گیا کہ کچھ مساجد میں اس طرح کے پیمفلٹس ملے ہیں جن کا سعودی عرب یا وہاں کے قوانین سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ہی سعودی عرب میں جو مسلک ہے اس سے کوئی تعلق ہے، لہذا اس لیے یہ پابندی لگائی جا رہی۔ اب میں آتا ہوں اس اسرائیلی وزیر جو ہیں وزیر سیاحت، انہوں نے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ اگلے سال یعنی 2021 میں 1 لاکھ کے قریب یو اے ای کے شہری یعنی اماراتی سٹیزن جو ہیں وہ اسرائیل کا دورہ کریں گے۔ دورہ کریں گے سے مراد یہ ہے کہ یہ 100,000 جسے کہتے ہیں یا 1 لاکھ افراد یہ اسرائیل جائیں گے ٹورزم کے لیے، سیاحت کی غرض سے۔ ظاہر ہے وہاں پر اگر جائیں گے تو جو مسلمانوں کے مقدس ترین مقامات ہیں ان کو بھی یہ وزٹ کریں گے، اور اسرائیلی وزیر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور یو اے ای کے مابین جو تعلقات ہیں ان کا دار و مدار بہت زیادہ سیاحت پر ہے، کہ اگر دونوں ممالک سے سیاح ایک دوسرے کے ملک میں آئیں گے جائیں گے تو وہ ایک دوسرے کے کلچر سے، ایک دوسرے کے مذہب سے آشنا ہوں گے، ان میں آپس میں دوستی اور محبت کا رشتہ قائم ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس وقت اسرائیل اور یو اے ای کے مابین بغیر ویزے کے سفر کرنے کا معاہدہ تو طے ہو چکا ہے، لیکن اس کی تفصیلات طے کرنا باقی ہیں۔ فی الحال ویزا جو ہے وہ ٹورسٹ ویزا یا وزٹ ویزا دونوں ممالک ایک دوسرے کے شہریوں کو جاری کر رہے ہیں۔ یاد رہے کہ اسرائیل میں اس وقت انٹرنیشنل ٹریول کی پابندی ہے، مارچ کے وسط سے اب تک یہ پابندی قائم ہے، تاہم اکا دکا پروازیں جو ہیں فلائی دبئی کی اور اتحاد کی وہ گئی ہیں وہاں پر اسرائیل میں اماراتی شہریوں کو لے کر، لیکن اسرائیل کی پروازیں بڑے تواتر کے ساتھ آنا شروع ہو چکی ہیں دبئی میں اور ابو ظبی میں۔ اس حوالے سے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ جو اتحاد ایئر ویز ہے وہ اپنی 28 مارچ کو وہ اپنی باقاعدہ پروازوں کا سلسلہ شروع کرے گا اسرائیل کے لیے، اور اسرائیل میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ تل ابیب، جسے تل ابیب ہم کہتے ہیں،
وہاں اب بھی لاک ڈاؤن جاری ہے کووڈ-19 کی وجہ سے، کہ وہاں پر کیسز کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور ابھی تک کرونا وائرس کی وبا پر قابو نہیں پایا جا سکا۔ ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو اسرائیلی UAE میں آ رہے ہیں وہ زیادہ تر ایسے سیاح ہیں جو کہ یہاں پر نیو ایئر کی تقریبات یا نیو ایئر منانے کے لیے یہاں پر آ رہے ہیں۔ اب غالب امکان یہ ہے کہ آنے والے چند ماہ میں تقریباً 14 فلائٹس جو ہیں وہ اسرائیل سے، ٹوٹل ہفتے میں 28 فلائٹس چلیں گی۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ تقریباً 2 فلائٹس ڈیلی بن جاتی ہیں، بلکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اس سے بھی زیادہ، اور روزانہ تقریباً 4 فلائٹس بن جاتی ہیں اگر ہفتے کی 28 فلائٹس ہیں۔ ابھی تک یہ طے نہیں پایا کہ اسرائیل کی 3 ایئر لائنز آئیں گی یہاں پر UAE میں، اور UAE کی 3 ایئر لائنز آپریٹ کریں گی جن میں فلائی دبئی، ایمریٹس اور اتحاد ایئر ویز ہے۔ اب میں آتا ہوں شیخ خلیفہ کے اس مختصر سے اعلان کی جانب جو انہوں نے آج کیا ہے، ایک فرمان جاری کیا ہے، اور اس فرمان کے مطابق ایک اویئرنیس کمیٹی، لیگل اویئرنیس کمیٹی بنائی گئی ہے جس کا تعلق وزارت قانون اور وزارت انصاف یا جوڈیشری سے ہوگا۔ اس مختصر اعلان میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں کو آگہی دی جائے گی ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کی اس وقت ابوظہبی میں ممانعت ہے، جس میں تو یہ ہے، ایک تو کوئی معیوب حرکت نہیں کر سکتا کسی بھی جگہ پر، دوسرا یہ ہے کہ آن لائن سوشل میڈیا پر بھی معیوب قسم کی گفتگو کرنا اس کو جرم قرار دیا گیا ہے، کسی بھی جگہ معیوب حرکت کرنا، قابل اعتراض حرکت کرنا، اس کو معیوب قرار دیا گیا ہے اور بلکہ جرم قرار دیا گیا ہے۔ اسی طرح آن لائن، جس طرح میں نے بتایا ہے، آن لائن اگر آپ کوئی کانٹینٹ دیکھتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی معیوب قابل اعتراض آپ مواد دیکھ رہے ہیں آن لائن، تو اس کے حوالے سے بھی اس قانون میں اس کی تفصیلات ابھی سامنے نہیں آئی۔ اگر تفصیلات جب سامنے آتی ہیں تو میں اس پر بھی ذکر ضرور کروں گا، لیکن یہ اعلان جو ہے یہ صرف ابوظہبی کی ریاست کے لیے ہے، کیونکہ جو شیخ خلیفہ ہیں وہ ابوظہبی کی ریاست کے حکمران بھی ہیں اور UAE کے صدر بھی ہیں، لیکن بطور حکمران ابوظہبی کے انہوں نے یہ اعلان کیا، اور یہ اعلان جو ہے صرف ابوظہبی کی ریاست کے لیے ہے، باقی ریاستوں کے لیے نہیں ہے، یعنی دبئی، شارجہ، عجمان وغیرہ وہاں کے لیے یہ اعلان نہیں ہے۔ یاد رہے کہ تقریباً 2 ہفتے پہلے شیخ خلیفہ نے ہی ایک اعلان کیا تھا، اگر آپ کو یاد ہو، جس میں زنا بالرضا اور شراب کو جائز قرار دیا گیا تھا، بشرطے کہ یہ کسی پرائیویٹ جگہ، نجی جگہ پر یہ اگر کام ہو رہا ہے تو اس پر کوئی قانون کی گرفت نہیں ہوگی، یعنی اس کو جرم تصور نہیں کیا جائے گا۔ البتہ یہ جو اعلان آج ہوا ہے، اس اعلان کے حوالے سے جو تفصیلات سامنے آئیں گی انشاءاللہ میں آپ کو اس کے حوالے سے آگاہ کروں گا۔ فی الحال اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔